السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سامعین، ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و خطبہ مسنونہ کے بعد 21ویں سپارے کی سورہ سجدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سجدہ میں 21ویں سپارے میں ارشاد فرمایا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور ان کی کربٹیں بستر سے الگ رہتی ہیں، ان کی کربٹیں بستر سے الگ رہتی ہیں، یدعون ربہم، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، خوف اور امید کے درمیان سے۔ خوف بھی ہے رب کا اور امید بھی ہے اس کی رحمت کی، خوف اور امید کے درمیان سے اپنے رب کو وہ پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مومن کی صفاتیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ جو اللہ کا خاص بندہ ہے، یعنی اللہ کے محبوب بندے، وہ رات کے وقت میں ان کی کروٹیں جو ہیں وہ بستر سے الگ رہتی ہیں، یعنی سوئے ہوئے نہیں رہتے بلکہ بستر پر اٹھ کے بیٹھ جاتی، بستر پر کروٹیں ان کی الگ رہتی ہیں بستر سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے درمیان سے۔ خوف بھی ہے رب کا اور اس کی رحمت سے امید بھی ہے، تو خوف بھی دل میں اور امید بھی دل میں ہونی چاہیے۔ خوفا و طمعا ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ان کو رزق دیا گیا وہ اس میں سے خرچ کرتے۔ چاہیے مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوصاف مومن کے بیان فرمائے اس آیت کریمہ میں، ان اوصاف پر اترنا چاہیے، کیونکہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر اللہ کی یاد کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ مزمل کی پہلی آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، آدھی رات میں اٹھ کر اپنے رب کی یاد کرو، یا اس سے کم میں، آدھی رات کے یا اس کے بعد تیسرے پہر۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہو۔ تو یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف اللہ نے سورہ مزمل میں بیان فرمائی۔ وہی اللہ کے جو نیک بندوں کا طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ رات کے وقت اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ جو بھی قرآن کا حصہ انہیں یاد ہے، سورہ الحمد یا قل هو اللہ شریف یا اور جو بھی صورتیں ہیں، سورہ یاسین ہے، آیت الکرسی ہے، سب قرآن کے حصے، تو وہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے ان پڑھنے والوں کی صفات اس آیت کریمہ میں نازل فرمائی کہ ان کی کربٹیں بستر سے، ان کی پہلو ان کے بستر سے جدا رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے درمیان سے پکارتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو انہیں رزق دیا گیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ زندگی کا طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ روزوں کا مہینہ ہے تو روزہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے مسلمانوں، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، مال کی زکوٰۃ جیسے اگر گیہوں ہیں تو گیہوں، اگر پیسے ہیں تو پیسے، اور جانور ہیں تو جانور زکوٰۃ ہے۔
تو اسی طریقے سے اللہ نے جو بھی تمہیں دیا ہے، اگر عقل دی ہے تو وہ علم دین میں لگائیے، اللہ کی باتوں میں لگائیے، اور اگر اللہ نے تندرستی دی ہے تو پھر دین کے کاموں میں صرف کیجیے، اگر مال دیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اسے بھی خرچ کریے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 70 جگہ ارشاد فرمایا خرچ کرنے کا معاملہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ شروع میں ہی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو اس طریقے سے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الگ الگ انداز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنے میں گزار دی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک سنت ادا کرتے تھے۔ طریقہ کیا تھا مسلمانوں زکوٰۃ کا، کہ جن پر زکوٰۃ جتنی بھی فرض تھی، جتنی وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس میں پرسنٹیج 2.5% ہے، 100 میں 2.5۔ اور اناج کی زکوٰۃ یہ ہے، جیسے کہ اب گیہوں کا فصل کٹنے کا موقع ہے تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ 40واں حصہ 20واں حصہ یعنی 5%، 40واں مال کا، اور گیہوں کا یا اور کھیتیوں کا وہ 20واں حصہ ہے 5%۔ تو اس حساب سے جتنی جس کی نکلے وہ ادا کرو۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے سنایا جب زکوٰۃ کا حال، تو لوگوں نے اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ لا کر کے مسجد نبوی میں ڈھیر کر دی، مسجد نبوی میں ڈھیر کر دی۔ جو بھی چیز، کسی نے روپیہ، کسی نے غلہ، کسی نے کھجوریں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو بھی لائقین ہیں، جو بھی لائقین ہیں، جنہیں ضرورت ہے، حاجت مند ہیں، وہ اس میں سے لے جائیں۔ اب وہ لینے والے بھی آ گئے، وہ بھی اپنی حاجت کے مطابق اس میں سے ڈھیر میں سے لے کے اپنے چلے گئے۔ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کس نے کتنی زکوٰۃ دی اور کس نے کتنی لی، پتہ ہی نہیں چلا۔ آج عالم کیا ہوتا ہے، آج مسلمانوں یہ ہے کہ اگر کوئی 5 کلو کا تھیلا دے لے تو پہلے جو ہے ویڈیو چلتی ہے، مطلب ویڈیو دکھاوٹ پہلے ہے، ریاکاری پہلے ہے۔ یہ اپنی طمع کے لیے ہے، اپنی مرضی کے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ طریقہ تو یہ تھا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا زکوٰۃ کا، اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ لا کر مسجد نبی میں ڈھیر کر، پتہ بھی نہیں رات کے وقت میں کس نے کتنا ڈالا، ایک جگہ ہو گیا سب معاملہ، کوئی پہچان نہیں رہی، اور لینے والے یوں ہی لے کے چلے گئے، کس نے کتنا لیا، کیا لیا، کچھ پتہ نہیں، نہ کوئی اس میں پہرے دار تھا۔ ایمانداری کا عالم یعنی زمانہ تھا کہ اس میں کوئی پہرے دار بھی نہیں تھا۔ آج تو اگر کہہ دو نا، تو جنہیں اگر زکوٰۃ کھانا ضروری نہیں ہے، جو زکوٰۃ کے اہل نہیں ہیں، نہیں کھا سکتے، وہ بھی آ کے گٹھری باندھ کے لے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہرس، یہ طمع ہے، جو کہ آدمی کو ہرس و ہوس پوری نہیں ہوتی۔ ساری زندگی کتنے ہی محل 2 محلے بنا لے، کتنے بڑے کاروبار کر لے، مگر ختم نہیں ہوتے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون قرآن پاک میں رکھے ہیں وہ محبت اور اخوت کے لیے ہیں، رواداری کے لیے ہیں، اور ایک دوسرے سے میل جول کے لیے۔ جو بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ مہینہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے، جسم کی زکوٰۃ بھی لوگ ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرو، کیونکہ اس مہینے میں اگر کوئی 1 روپیہ ادا کرتا ہے تو 70 کا ثواب دیا جاتا ہے، 70۔ اسی مسجد کے لیے ہم اینٹیں لینے کے لیے سنورا کے بھٹے پہ گئے تھے، اور ہمارے بھائی کا، پھپھیرے بھائی کا مدرسہ ہے رسول پور میں، مولانا آئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم لینے گئے سنورا سے بھٹے پہ سے اینٹیں، تو انہوں نے کہ رمضان میں دوں گا، اس کے بعد نہیں دوں گا۔ میں نے کہا بھائی اس کی کیا بات ہے، کہ وجہ یہ ہے کہ اگر 1000 اینٹیں دوں گا تو 70,000 اینٹوں کا ثواب مجھے ملے گا۔ تو رمضان میں ہی لے کے لائے تھے ہم، اسی مسجد کے لیے لائے، سنورا کے بھٹے پہ تھے، تو 70 کا ثواب، اگر 1000 روپیہ کا آپ دیتے ہو تو پھر 70,000 روپے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں کثرت سے زکوٰۃ ادا کرو، اور فدیہ، روزوں کا فدیہ بھی ادا کرو، جیسے کہ پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ اگر کسی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ فدیہ ادا کرے۔
فدیہ ادا کرے، اور اگر روزہ رکھ ہی نہیں رہا کوئی تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ ایک روزے کا کفارہ مطلب 60 گنا